علاقائی، قومی، بین الاقوامی خبروں، تبصروں اور حالات حاضرہ کے لیے دیکھتے رہیے فردا یوٹیوب چینل۔ ملاحظہ فرمائیے فردا ہیڈ لائنز۔ جدید ریلوے نظام معیشت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی وفد کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئے۔ امریکہ مشرق وسطی میں اضافی لڑاکا طیارے بھیج رہا ہے۔ امریکی میڈیا کا تعلق۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا الرٹ جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نیا نظام کیا؟ تفصیلات سامنے آ گئیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جدید اور مؤثر ریلوے نظام معیشت، تجارت اور علاقائی روابط کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاکستان ریلویز ٹرانسفارمیشن پلان پر پیش رفت سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے مین ریلوے لائن 1 کے روہڑی ملتان سیکشن کی اپ گریڈیشن پر تجاویز دینے کی ہدایت کی ہے۔ اس موقع پر ML1 اور ML3 کی اپ گریڈیشن، کول ریلوے کنیکٹیویٹی اور دیگر منصوبوں پر بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ML1 کی کراچی روہڑی سیکشن کے لیے تفصیلی انجینئرنگ ڈیزائن مکمل کر لی گئی ہے۔ اجلاس کے موقع پر شرکاء کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ML3 روہڑی نوکنڈی کی اپ گریڈیشن PSDP اور برج فائننسنگ کے تحت کی جائے گی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تھرکول ریل کنیکٹیویٹی منصوبے کا 112 کلومیٹر کا ٹریک تھرکول تا چھور پر 60% کام ہو چکا ہے۔ یہ منصوبہ دسمبر 2026 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ GHQ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے کینیڈا کے وزیر خارجہ انیتا آنند نے ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور پاکستان اور کینیڈا کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عالمی امن اور علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل نے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلسل کوششوں اور قربانیوں کو سراہا۔ انیتا آنند نے امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ ملاقات کے دوران فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور دفاع و سلامتی کے شعبوں میں تعاون اور روابط کو مزید وسعت دینے کا عزم کا اعادہ کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں فردا یوٹیوب چینل۔ مزید خبریں شامل کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اعلیٰ سطح وفد بھی ان کے ہمراہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی ہم منصب کا ایئرپورٹ پر خیر مقدم کیا۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے ایرانی وزیر داخلہ کو گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان آمد پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ کے دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ علاقائی صورتحال پر بھی پیش رفت کی امید ہے۔ ایرانی وفد میں گورنر جنرل سیستان، نائب وزیر داخلہ، نائب وزیر اربن ڈیولپمنٹ ٹرانسپورٹ، نیشنل ایرانی آئل کمپنی کے سربراہ، وزیر زراعت کے خصوصی نمائندے اور دیگر اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ ایرانی وزیر داخلہ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کریں گے۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی مذاکرات کے عمل میں بھی انتہائی سرگرم رہے ہیں۔ ادھر امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطی میں اضافی لڑاکا طیارے بھیج رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیداران کا کہنا ہے کہ یورپ کے فوجی اڈوں سے F-16 F-35 طیارے مشرق وسطی بھیجے گئے۔ انہوں نے یہ
یہ بھی کہا کہ اضافی ریفیولنگ طیارے بھی مشرق وسطی بھیجے جائیں گے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ گزشتہ ہفتے سچویشن روم بریفنگ میں ایران جنگ میں تیزی لانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ادھر امریکہ نے ایران کی کارروائیوں کے دوران اردن میں ہلاک ہونے والے اپنے 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 25 سالہ فرسٹ لیفٹیننٹ ٹائلر جیمز فیہان اور 19 سالہ ایزابیلا گونزالز پرائیویٹ شامل ہیں۔ یہ دونوں اہلکار اردن میں داعش کے خلاف ایک امریکی مشن کا حصہ تھے۔ امریکی فوج کے مطابق ایران کے ساتھ شروع ہونے والی اس جنگ میں اب تک ہلاک ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ ناظرین، موسم کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ سوموار کے روز اسلام آباد کے بعد سرگودا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا، جبکہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں سیلاب کا الرٹ جاری کیا ہے۔ NDM کے مطابق 20 تا 25 جولائی سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے کا خدشہ ہے۔ گلیشیئرز پگھلنے اور بارشوں کے باعث ندی نالوں اور دریاؤں کے بہاؤ میں شدید اضافے کا امکان ہے۔ جاری الرٹ کے مطابق مورین ڈیمڈ اور گلیشیائی جھیلوں پر دباؤ کی وجہ سے گلیشیئرز پھٹنے کا خطرہ ہے۔ NDM کے مطابق ہنزا، نگر، غزر، سکردو، شکر، غانچے، استور اور دیامر میں سیلاب اور تودے گرنے کا خدشہ ہے، جبکہ اپر اور لوور چترال، سوات اور ملحقہ گلیشیئر سے جڑے علاقے انتہائی حساس ہیں۔ سیلابی صورتحال کے باعث پلوں، سڑکوں، آبپاشی نظام کو نقصان کا خدشہ ہے۔ NDMA نے اس صورتحال کے پیش نظر انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ حساس گلیشیائی جھیلوں اور دریاؤں کی مسلسل اور کڑی نگرانی کرے۔ NDM کے مطابق مقامی آبادی گلیشیئر کے علاقوں سے غیر معمولی آوازیں آنے یا پانی گدلا ہونے پر فوری رپورٹ کریں۔ NDM کے مطابق سیاح اور مقامی لوگ گلیشیئر سے نکلنے والے دریاؤں اور ندی نالوں کے قریب غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کریں۔ ادھر ضلع خیبر میں طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوے سے ہلاکتوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق لنڈی کوتل میں 4 اور جمرود میں 2 افراد سیلاب میں بہہ کر جاں بحق ہوئے۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب کے بعد ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ حکام کے مطابق افغان خاندان کو تورخم لے جانے والی گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ گاڑی میں بچوں اور خواتین سمیت 16 افراد سوار تھے۔ 13 افراد کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق سیلابی ریلے میں جاں بحق 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ادھر وفاقی کابینہ سے منظور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے نئے نظام کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ دستاویزات کے مطابق اوگرا اب پیٹرول اور ڈیزل کی ایکس ڈپو قیمتیں روزانہ جاری کرے گا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں گزشتہ 7 دن کی اوسط عالمی قیمت کے مطابق ہوں گی۔ اوگرا وزیر اعظم یا حکومت کی منظوری کے بغیر قیمتوں کا اعلان کرے گا، جبکہ ہفتہ اور اتوار کو گزشتہ اعلان کردہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ دستاویز کے مطابق اوگرا 1 جولائی 2026 سے روزانہ پلاٹس ریفرنس قیمتیں جاری کرے گا۔ پیٹرولیم لیوی کابینہ کی مقررہ حد سے زیادہ عائد نہیں کی جا سکے گی۔ پیٹرولیم لیوی کی شرح فائنانس ڈویژن کی منظوری سے ہی تبدیل ہوگی۔ مالی سال 2026 سے 27 میں ہائی سپیڈ ڈیزل کی درآمد صرف PSO کے ذریعے ہوگی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو مارکیٹ شیئر کے مطابق پیٹرول درآمد کی اجازت ہوگی۔ درآمدی یا اپ لفٹمنٹ میں ڈیفالٹ پر 9 ماہ تک نئی درآمدی اجازت نہیں ملے گی۔ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمتیں بھی روزانہ مقرر کی جائیں گی۔ دستاویز میں تجاویز دی گئی ہے کہ نئے پرائسنگ میکانزم پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا YouTube چینل۔ مزید ایسے خبروں کے لیے جڑیے رہیں ہمارے ساتھ اور سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل۔